اس انتخاب سے مرزا صاحب کو کیا مقصود تھا اور اس انتخاب سے مرزا صاحب سے کیا مقصود تھا؟ یہ مرزا غلام قادیانی نبوت کا دعوے دار ہے لیکن اشتہاری ہے، اشتہار در اشتہار شائع کرتا ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں اشتہاری متنبی۔ میں اس پر ایک سوال کرتا ہوں، سادہ سا سادہ ہی رکھنا ہم نے۔ یقین جانے میرا دل کرتا ہے کہ کیمرے میں دوران ریکارڈنگ ہی نا میں آپ کو کچھ انعام دوں۔ دے دیں، ضرور دیں بھائی، انشاءاللہ آگے بڑی ایپیسوڈ آنی ہے، چلے گا، انعام بھی ملے گا۔ ہم لوگ اسلام کی عالمگیر غلبے کو چاہتے ہیں اور قادیانی کفر کے عالمگیر غلبے کو چاہتے ہیں۔ اور مرزا غلام قادیانی سے جو مقصود تھے نا وہ دو تھے، ایک تھا ترک جہاد اور دوسرا تھا اطاعت انگریز۔ بڑے بڑے نوکر، بڑے بڑے غلام انگریزوں کو ملے، لیکن مرزے کا دعویٰ کیا ہے کہ میں دعوے سے کہتا ہوں تمام مسلمانوں میں اول درجے کا خیر خواہ گورنمنٹ انگریزی کا وہ میں ہوں۔ انگریز کے پاس اس سے زیادہ موزوں شخص اس وقت کوئی نہیں تھا، اس لیے انگریز نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ کوئی بندہ اپنے غدار پونے کو فخری انداز سے پیش نہیں کرتا، یہ مرزے نے پیش کیا۔ اور کیوں پیش کیا؟ کیوں؟ کہ مسیح نے آ کے بحث مباحثے کرنے ہیں اور کرنے ہیں نرمی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اور معقولیت کی پابندی کے ساتھ، تب بھی مرزا مسیح نہیں رہتا۔ مرزا غلام قادیانی کا پہلا مقصد جہاد کی حرمت کا اعلان، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے مرزا نے کیا کچھ کیا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ وہاں بھی لاکھوں لوگوں نے جہاد کے غلط نظریات کو چھوڑ دیا جو نافہم ملاؤں کی تعلیم سے پیدا ہوئے۔ ملا کی، مولوی کی، مفتی کی تعلیم سے جہاد فرض ہوا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے؟ جتنی جنگیں اور جتنی جانوں کا نقصان مرزا غلام قادیانی کے اس اعلان کے بعد ہوا ہے کہ مسیح آ چکا ہے، اب جہاد حرام ہو چکا، جنگیں ختم ہو چکی، پوری دنیا میں جنگیں جاری ہیں اور پوری دنیا میں قتل و قتال جاری ہے۔ اور وہ جو مرزے نے اہل ایمان کو قید کرنا چاہا تھا کہ جناب دین کے لیے لڑنا حرام ہو چکا ہے، دوسری جنگیں بھی جاری اور دین کے لیے لڑنا بھی جاری ہے۔ آج اگر اسرائیل اور غزہ کی جنگ ہے تو کس کے لیے ہو رہی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، دی مرزا فائلز کی چوتھی ایپیسوڈ میں میں ہوں تیسر علی اور میرے ساتھ ہیں ایز یوزول الوی صاحب۔ السلام علیکم الوی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا الوی صاحب، آج بلا تمہید کے میں آپ سے اپنی ایک پرسنل فیلنگ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور کریں۔ آپ نے اپنی پچھلی جو 2 ایپیسوڈز ہیں اس میں ایک لفظ بولا تھا اور ایک جملہ بولا تھا، لفظ کون سا؟ انتخاب۔ جی یاد ہے آپ؟ جی جی یاد ہے۔ اچھا، گہرائی میں آپ اترے کبھی اس کی؟ ممکن ہے۔ ممکن ہے، اور آپ یقین جانیے کہ میں اس ایپیسوڈ کے بعد اس کے گہرائی میں جتنا اترتا گیا، جتنا سوچتا گیا، تو شاید میں یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں ہوں کہ میں جس گہرائی میں پہنچا ہوں شاید آپ بھی نہیں پہنچے۔ یہ بھی ممکن ہے۔ یہ بھی ممکن ہے، جی بالکل۔ اور یہ بھی کیا ممکن ہے کہ ہمارے ناظرین اور قادیانی حضرات بھی اس کی اس گہرائی میں اترے ہوں اور اسے محسوس کیا ہو۔ جی بالکل ایسا ہے کہ بعض اوقات کہنے والا ایسی گہرائی میں لفظ کی، جملے کی ایسی گہرائی میں نہیں پہنچ پاتا جو سننے والا پہنچ جاتا ہے۔ میں اس لفظ کے اوپر تو بعد میں دوبارہ آتا ہوں، اور وہ جملہ یاد ہے آپ کو؟ کون سا؟ کچھ اشارہ کریں تو۔ ہنٹ کے طور پہ میں صرف ایک لفظ بولتا ہوں اس جملے سے، مقصود۔ جی جی فوراً پہنچ گیا۔ جی جی، کہ اس انتخاب سے مرزا صاحب کو کیا مقصود تھا جی جی، اور اس انتخاب سے مرزا صاحب سے کیا مقصود تھا، یہی جملہ نا؟ بالکل۔ جی۔ اور ماشاءاللہ پچھلی ایپیسوڈ میں مجھے بہت یقین ہے کہ یہ ایک تاریخی ایپیسوڈ بن گئی، اور اس میں جس کمال کے ساتھ آپ نے وہ گہرائی کے ساتھ آپ نے وہ ساری اپنی باتیں پیش کی ہیں، میرے خیال سے کہ اب اس کے بعد شرح صدر نہ ہو یہ ممکن نہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے قادیانی۔ اچھا الوی صاحب، جو آپ کے جملے کا پہلا حصہ ہے اس پہ تو آپ نے پچھلی ایپیسوڈ میں کمال گفتگو کی، بلکہ ایسی کی کہ اس کے بعد شرح صدر ہونا ایک لازمی امر ہے، اور وہ یہ تھا کہ مرزا صاحب کا مقصود کیا تھا، اور مرزا صاحب نے ہی خالی اس مقصود کو حاصل نہیں کیا بلکہ ان کی نسلیں نوازی گئی ہیں اور ان کی نسلوں تک وہ مقصود کا ثمر پہنچ رہا ہے۔ بالکل ایسے۔ یہ بات تو مکمل ہو گئی، لیکن جو میرا سوال ہے، جو وہ میرے گہرائی میں اترنے کی وجہ سے جو مجھے 2-3 چیزیں ہیں وہ جو سمجھ نہیں آئی، اور میں چاہتا ہوں میں بھی سمجھوں، ہمارے ناظرین بھی سمجھے، تو وہ وہی بات ہے کہ انتخاب، تو اس کے ساتھ کوئی 2-3 چیزیں جڑی ہیں، اگر آپ اس کو بہتر سمجھے تو اس کو بھی ساتھ ایلیبوریٹ کرتے جائیں۔ جی جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انتخاب کس نے کیا، اور پھر آبویس بات ہے دنیا میں ہر بندہ جانتا ہے کہ انتخاب کے لیے کوئی سکلز دیکھی جاتی ہیں، کوئی اس کے لیے پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، اگر کسی نے کوئی نیگیٹو کام بھی کرنا ہو بہت بڑا، کسی کو قتل کروانا ہو، تو ایسا نہیں ہوگا کہ یار تو جا کے قتل کر دے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ نہیں، وہ ظاہری بات ہے کہ وہ دیکھے گا کہ کیا یہ قتل کر سکتا ہے، اس میں ایسے گٹس ہیں، وہ کر سکے گا کہ نہیں۔ تو اسی طرح انتخاب کے لیے سکلز دیکھی جاتی۔ جی بالکل ایسے۔ مرزا صاحب میں کون سی ایسی سکلز اس وقت دیکھی گئی،
اور پھر ایک تیسری سب سے اہم ترین بات اس میں یہ بھی ذہن میں آئی کہ ادھر تو مقصود حاصل ہو گیا، نسلوں کو حاصل ہو رہا ہے، ادھر جنہوں نے اس کا انتخاب کیا ہے تو کیا ان کو بھی اپنا مقصود حاصل ہوا؟ جزاک اللہ تیسر صاحب، میں آپ کو عرض کروں کہ آج کی میری ساری گفتگو وہ انہی عنوانات کے گرد گھومے گی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے میرے لیے آسان بھی کر دیا۔ اس میں جو آپ نے پہلی بات پوچھی ہے نا کہ انتخاب کس نے کیا، تیسر صاحب آپ بھی جانتے ہیں اور ہر ایک مسلمان جو قادیانیت کی حقیقت کو جانتا ہے وہ بھی بخوبی جانتا ہے، ہر ایک قادیانی جو قادیانیت کو جانتا ہے وہ بھی بخوبی جانتا ہے، بلکہ جنہوں نے انتخاب کیا ان کے جانشین جو آج موجود ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ مرزا صاحب کا انتخاب کنہوں نے کیا۔ آپ نے ہنٹر رپورٹ پڑھی ہوگی، جی بالکل پڑھی ہے۔ تو اس رپورٹ کا حاصل کیا نکلتا ہے، کس نے انتخاب کیا ہے؟ آسان کیتا ہے، یہی نکلتا ہے۔ انگریز کہہ رہا ہے کہ ہم نے انتخاب کیا ہے۔ پھر برطانوی وفد کی ایک رپورٹ ہے، مشہور اور مستند رپورٹ ہے، اس میں جو تجویز دی گئی ہے اس کا حاصل بھی یہی نکلتا ہے نا کہ مرزا صاحب کا انتخاب ہوا ہے۔ بالکل۔ تو یہ ہنٹر رپورٹ اور یہ برطانوی وفد کی رپورٹ، یہ تو پختہ ثبوت ہے اس بات پر کہ مرزا غلام قادیانی کا انتخاب ہوا اور انتخاب خود انگریز نے کیا۔ آگے مقاصد کیا ہے وہ تو میں انشاءاللہ باری باری بیان کر دوں گا، تو یہ پختہ ثبوت ہے۔ لیکن منیر صاحب آپ نے ہماری بالکل ابتدائی ایپیسوڈز میں ایک دعویٰ کیا تھا، یاد ہے؟ وہ بھی یاد دلاتا چلو۔ جی فرمائیں۔ آپ نے ایک اشارہ کیا تھا ہماری پہلی ایپیسوڈ میں اس طرح کر کے، اور آپ نے کہا تھا گواہی گھر سے آئے جی گی۔ تیسر صاحب، میں اپنے اس دعوے پر قائم ہوں۔ ٹھیک ہے جی، میں آپ کو گھر سے گواہی پیش کرتا ہوں، ضرور۔ لیکن وہ یہ بتائیں کہ گواہوں میں بڑے کی گواہی لاؤں، منجلے کی گواہی لاؤں، چھوٹے کی گواہی لاؤں، یا آپ کو تینوں کی گواہی چاہیے؟ بڑے کی گواہی بھی چاہیے، اور پچھلے پروگرام سے جو مجھے تجربہ حاصل ہوا ہے تو تینوں کی کشتی بھی چاہیے۔ چلے اس پر بھی کوشش کروں گا کچھ آپ کے سامنے حوالہ یاد ہے نا پیش آپ کو یہ کر بات ہو چکی ہے، میں انشاءاللہ اس پر کشتی بھی والی باتیں ہو چکی جی ہیں۔ میں انشاءاللہ اس پر بھی کچھ بات عرض کروں گا۔ تو بڑا مرزا غلام قادیانی اور قادیانیوں کے نزدیک تو خود مرزا غلام قادیانی ہے، بالکل۔ اس کی گواہی پیش کرتا ہوں، اور اس گواہی میں میں جو آج پہلا عکس لے کے آیا ہوں مرزا قادیانی کی کتابوں سے، وہ ہے مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 198 198۔ اس میں مرزا غلام قادیانی اپنے خاندان کا تعارف کرواتا ہے اور انگریز کا اپنے اوپر اعتماد زیادہ کروانا چاہتا ہے۔ تو وہ لکھتا ہے کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو 50 برس کے متواتر تجربے سے ایک وفادار جانثار خاندان ثابت کر چکی ہے، اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چٹھیات خط و کتابت میں گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیر خواہ اور خدمت گزار ہیں۔ یہ مرزا غلام قادیانی اپنے خاندان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم سرکار انگریزی کے قدیم سے پکے خیر خواہ اور خدمت گزار ہیں، ہمارے آباء و اجداد ان کے ملازم رہے، خدمت گار رہے۔ پھر آگے اپنے بارے میں لکھتا ہے کہ اس خود کاشتہ پودا کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے، اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ کر کے مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں۔ آگے بڑی عجیب بات ہے، لکھتا ہے کہ ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنے خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا، اور نہ اب ہے۔ کہتے پہلے میرے باپ دادا نے انگریز کی خاطر خون بہانے سے، جان دینے سے فرق نہیں کیا، تو اب میں وہ بھی انگریزی حکومت اور انگریز کی خاطر جان دینے سے اور خون بہانے سے دریغ نہیں کروں گا۔ پھر آگے لکھتا ہے کہ لہٰذا ہمارا حق ہے کہ ہم خدمات گزشتہ کے لحاظ سے انگریز سرکار کی پوری عنایات اور خصوصیت توجہ کی درخواست کریں، تا ہر ایک شخص بے وجہ ہماری آبرو ریزی کے لیے دلیری نہ کر سکے۔ یہاں بہت سے نکات ہیں، بہت سی باتیں جس پر ہم تبصرہ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت میرا مقصود یہ بات ہے کہ مرزا غلام قادیانی خود کہہ رہا ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ ہوں، اور پھر آگے گزارش کیا کر رہا ہے کہ بھئی میری ذرا رعایت کریں، اور نہ صرف میری بلکہ میری جماعت کی بھی رعایت کریں۔ پھر یہ ایک دوسرا حوالہ ہے، وہ کہہ رہا ساری خدمات تے دیکھو، ہاں میرے باپ دادا کی خدمات، آگے مزید وضاحت کے ساتھ کچھ حوالہ ایک بات میں بڑی انٹرسٹنگ ہے جی کہ میں کچھ چیزیں نوٹ کرتا ہوں کہ آگے سوال پوچھوں، لیکن میں وہ چھوڑ رہا ہوں اس ایک پیج پہ، یعنی یقین کریں اتنے ایک سمندر مجھے فیل ہوئے،
اور آپ نے بھی دیکھے وہی کہا کہ بہت کچھ ہو جی سکتی میں نے کہا یہ ہر سطر پر تبصرہ ہے، ہر سطر پر سوال ہے، واقعی لیکن پھر آگے بہت سی باتیں ہیں وہ رہ جائیں گی. تو اب یہ کچھ کام ہم چھوڑ دیتے ہیں ناظرین کے لیے بھی اور بالخصوص قادیانیوں کے لیے بھی کہ وہ ان کو سوچنے کے لیے کوئی لائن تو مل جائے گی. کتابوں کے حوالہ جات ہیں، کتابیں موجود ہیں، وہ پڑھ سکتے ورنہ ہیں، یہ تفصیل پیش دیکھ بہت سکتے اہم ہیں. ہے. جی یہ حوالہ بھی اہم ہے اور جو بھی پیش کرنے لگا ہوں یہ بھی اہم جی ہے. ضرور. یہ بھی مجموعہ اشتہارات. یہ مرزا غلام قادیانی یہ نبوت کا دعوے دار ہے لیکن اشتہاری ہے، اشتہار در اشتہار شائع کرتا ہے. میں اس کو کہتا ہوں اشتہاری متنبی. اچھا آپ پہلے پچھلی ایپیسوڈز میں کہتے تھے کہ میں سادہ سوال کرتا ہوں، اب آپ نے سادہ تشبیہات بھی شروع سادہ تشبیہات بھی شروع کر دی. سادہ تشبیہات بھی ہیں، اس پر پھر ایک سادہ سوال ہوتا ہے. مجھے تاریخ انبیاء میں دکھا دیں کوئی نبی ایسا ہے جس نے اشتہار بازی کی ہو، اشتہاری بناؤ. سادہ سوال. یہ بھی میرا سادہ سوال، لیکن آپ نا ذرا مجھے مقصود پر رہنے دیں. اب مرزا غلام قادیانی مجموعہ اشتہار جلد نمبر 2 صفحہ 20 پر جو اس کا اشتہار شائع ہوا ہے کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے غرض یہ ایک ایسی جماعت ہے، اپنی جماعت کے بارے میں کہتا ہے، غرض یہ ایک ایسی جماعت ہے جو سرکار انگریزی کی نمک پروردہ، ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ کہتے ہیں انگریز، اور نیک نامی حاصل کردہ، اور کہتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے نا، گورنمنٹ حکومت، اس کے مراحم پر ہم یہ ہم پر رحم کرے، یہ ہم پر ترس کھائے. اور دوسرا والا تیسر صاحب یہ بھی مجموعہ اشتہارات سے ہے. یہ مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 20، اس میں بھی مرزا غلام قادیانی نے کیا لکھا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ غرض یہ ایک ایسی جماعت ہے، اپنی جماعت کے بارے میں کہتا ہے، غرض یہ ایک ایسی جماعت ہے جو سرکار انگریزی کی نمک پروردہ اور نیک نامی حاصل کردہ اور مورد مراحم گورنمنٹ ہے. اب اس میں صرف وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نمک کھانے والا ہوں انگریز کا، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی اور میری جماعت بھی، اور پھر کہہ رہا ہے کہ ہماری نیک نامی تو گورنمنٹ کے پاس موجود ہے. یہ 2 حوالے، ان 2 حوالوں میں پہلی بات وہ کہتا ہے میرا خاندان ایسا ہے، دوسری بات کہتا ہے میں خود بھی خود کاشتہ ہوں، اور تیسری بات وہ کہتا ہے کہ جناب میری جماعت بھی ایسی ہے. اور پھر اس کے علاوہ مرزا غلام قادیانی. ایک منٹ الوی صاحب، جی آپ نے یہ جو 2 حوالے پیش کیے تو اس پہ مجھے ذرا سم اپ کر لینے دے. میرے خیال سے یہ کافی شافی ہے. دیکھیں اس نے اپنی پرانی جو جتنی بھی وفاداری تھی باوجداد کی وہ بھی اس نے ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے. دوسری بات اس نے خود اپنے بارے میں کہا. تیسرا حوالہ آپ نے پیش کیا جی کہ اپنی جماعت کے بارے میں کہہ رہا ہے جی. اور چوتھا میں پیش کر دوں؟ جی ضرور. 2025 تک ان کی جماعت کا جو ایک وتیرہ رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ ہر حال میں ہر وقت میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور ان کے وہ نمک حلال رہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، ان کی عملی زندگی پریکٹیکلٹی ابھی تک یہی ہے. ایسے ہی ہے. تو کیا یہ کافی شافی نہیں ہے؟ کافی ہے. میں تو مزید حوالہ کیونکہ آج میرے سوالات کچھ زیادہ ہیں اور وہ بہت اہم ہیں، اور یہ جو انتخاب کا مقصود اور کرنے والا اگر یہ کینوس ہم کھول کے رکھ دیں تو ناظرین کے لیے اور قادیانیوں کے لیے ساری زندگی کے لیے آسان ہو جائے. جی ٹھیک ہے، چلیں یہ پہلے سوال کا جواب ہو گیا. انتخاب کیا ہے انگریز نے، اور اقرار، اس انتخاب کے اقرار انگریز بھی کرتا ہے اور مرزا غلام قادیانی خود بھی کرتا ہے. آپ کا دوسرا سوال کون سا ہے؟ دوسرا سوال میرا وہی تھا کہ جو میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ جب بھی کسی کو انتخاب کیا جاتا ہے، سلیکشن ہوتی ہے، تو سلیکشن کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے نا، سلیکشن کے لیے کچھ سکلز دیکھی جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہاں اب آپ میرے خیال سے ہماری شاید میرا خیال ہے کہ ایپیسوڈ کا سب سے بیسٹ پارٹ اب یہی بننے والا ہے. ادھر اسکل دس دیو. جی تیسر صاحب، اس پر میں پچھلی ایپیسوڈز میں کچھ اشارے بھی کر چکا ہوں، بلکہ کچھ وضاحتیں بھی کر چکا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی میں مال کی محبت، بحث مباحثے کا شوق، بات کو گھمانا کیسے ہے، تعویل کیسے کرنی ہے، اس کا وہ فن جانتا ہے. اور پھر ایک بڑی اہم چیز جس کی وجہ سے اسی کا انتخاب ہوا ہے، مال چاہنے والے تو اور بھی ہوں گے نا، شہرت چاہنے والے تو اور بھی ہوں گے، بحث مباحثے کے لوگ تو اور بھی آدھی. سوچنا سی ویسے. جی جناب، بڑی اہم چیز جو انگریز نے دیکھی ہے نا، وہ یہ دیکھی ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا خاندان وہ انگریز کا وفادار خاندان رہا. مرزا قادیانی کا خاندان کا انگریزی حکومت کے ساتھ بڑا وفاداری کا تعلق رہا ہے. اس تعلق کی وجہ سے مرزا قادیانی ہی کا انتخاب کیا گیا ہے، اور مرزا غلام قادیانی نے اس پہلو کو بھی خود ہی بیان کر دیا. اگرچہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھ پر اعتراض ہو، مقصد یہ تھا کہ انگریز کے انعامات مجھ پر مزید ہو جائیں اور انگریز کا مجھ پر اعتماد مزید ہو جائے کہ صرف خاندان نہیں ہے، صرف باپ دادا نہیں ہے، صرف بھائی نہیں،
میں بھی انہی کی طرح ہوں, یعنی میں بھی تمہاری ساتھ مرزا چاپ بھی بہت خوش ہے گا. جی کہ وفاداری کے میدان میں اور تمہارے ساتھ معاونت کے میدان میں اپنے باپ دادا پر گیا ہوں. اس نے خود بھی اعتماد دلایا. ان کے سامنے خاندان کے احوال تھے, ماضی تھا, ان کا کردار تھا, اور مرزا غلام قادیانی نے اس ماضی کو بھی پیش کیا, خاندان کے بڑوں کی مزاج کو, ان کی وفاداریوں کو بھی پیش کیا, اور پھر خود بھی کہا کہ میں بھی ایسا ہی ہوں. چنانچہ یہ دیکھیں, یہ ایک بڑا معروف حوالہ ہے. عموماً یہ قادیانیت پر کام کرنے والے لوگ معمولی کام بھی ابتدائی سطح بھی کرتے ہیں, ان کے پاس بھی یہ عبارت پہنچی ہوتی ہے. مرزا غلام قادیانی نے کتاب البریہ میں اپنا تعارف پیش کیا. ٹھیک ہے. اور پھر اپنے تعارف میں وہ کیا لکھتا ہے؟ کتاب البریہ, یہ روحانی خزانہ جلد نمبر 13, اس کے صفحہ نمبر 4 سے 6 تک یہ عبارت موجود ہے. مرزا لکھتا ہے کہ میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ کا پکا خیر خواہ ہے. پکا, کچا نہیں, پکا خیر خواہ ہے. میرے والد مرزا غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیر خواہ آدمی تھا. گورنمنٹ کی نظر. اہم حوالہ. پھر کہتا ہے جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی, اور جن کا ذکر مسٹر گریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے, اور 1857 میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر, باپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ 1857 میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریزی کو مدد دی تھی, یعنی 50 سوار اور گھوڑے بہم پہنچا کر عین زمانہ غدر کے وقت سرکار انگریزی کی امداد میں دیے تھے. ان خدمات کی وجہ سے جو چٹھیاں خوشنودی حکام کی ان کو ملی تھیں, مجھے افسوس ہے کہ بہت سی ان میں سے گم ہو گئی تھیں, مگر 3 چٹھیات جو مدت سے چھپ چکی ہیں ان کی نقلیں حاشیے میں درج کی گئی ہیں. اپنی کتاب میں اس نے جو انگریز نے اس کے باپ کے لیے چٹھیاں بھیجی ہیں, جو خطوط بھیجے ہیں, وہ نقل بھی کی ہیں. پھر آگے لکھتا ہے, پھر میرے والد صاحب کی وفات کے بعد میرا بڑا بھائی مرزا غلام قادر خدمات سرکاری میں مصروف رہا. یہ ہے بھائی بھی باپ کے نقش قدم پر چلا. اب تیسر صاحب یہ دیکھیں کہ مرزا غلام قادیانی 1857 کی جنگ آزادی کو نام کیا دے رہے ہیں؟ میں نے یہی لکھا ہے. کیا جی؟ غدر. وہ اس کو بغاوت کہہ رہا ہے. جناب آپ کے بر صغیر یعنی پاک و ہند کے لوگ جو تھے, ہندوستان کے جو لوگ تھے, وہ تو انگریز کے خلاف اس لیے کھڑے ہوئے کہ آزادی چاہتے ہیں. جی. انگریز آ کے قابض بنا ہے, یہ آزادی چاہتے ہیں, اور اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے تلوار اٹھائی ہے. اور مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے کہ وہ تو بغاوت تھی. بھئی بغاوت تو ہوتی ہے اہل حق سے, بغاوت تو ہوتی ہے اہل ایمان سے, اسلامی حکومت سے, اور وہ انگریز کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے آزادی کا نعرہ لگایا ہے, جو قابض کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ غدار تھے, وہ باغی تھے. اور میں اس پر ایک سوال کرتا ہوں, سادہ ہی رکھنا ہم نے. یہ جو افریقہ میں ہوا ہے نا, فرانس قابض رہا کئی ممالک پر, برطانیہ قابض رہا کئی ممالک پر, تو وہاں بھی لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی برطانیہ کے خلاف آزادی کی تاریخ چلائی, فرانس کے خلاف آزادی کی تاریخ چلائی. تو کیا قادیانی ذریت مرزے کے ماننے والے انہوں نے کہا کہ یہ جو افریقن کھڑے ہوئے اور آزاد ہو گئے انہوں نے بغاوت کی ہے؟ یہ آپ قریب میں دیکھیں نا, افغانستان پہ امریکہ نے قبضہ کیا, پھر افغانی لوگ کھڑے ہوئے, اس سے پہلے برطانیہ ہے, پھر درمیان میں رشیا ہے, تو یہ لوگ بھی کھڑے ہوئے. بالکل ایسے. کیا قادیانی جرت کرتے ہیں کہ آج کھل کر کہیں کہ چونکہ یہ لوگ آزادی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو ان کا کھڑے ہونا بغاوت ہے؟ یہ خاص مرزا غلام قادیانی نے اپنے دور میں ہند میں جو حکومت تھی یعنی برطانیہ جو تھا اس کے بارے میں کہا کہ یہ جو لوگ مد مقابل کھڑے ہوئے, میرا باپ مقابلے میں آیا اور انگریز کی معاونت کی ہے اس وجہ سے کہ وہ لوگ باغی تھے. ایسا ہے جیسے آپ کے گھر پہ کوئی قبضہ کرے اور اس کے بعد آپ کو چھوٹی موٹی چیزیں دینا شروع کر دے, مال و متاع, ہیرے زیورات اور جو بھی قیمتی چیزیں, اس پر قابض ہو کے بیٹھ جائے, اور دوسرا آدمی کہے کہ یہ قابض بہت اچھا ہے, اس کے خلاف اگر آپ نے کوئی تحریک چلائی, کوئی قانونی کارروائی کی تو آپ غدار ہیں. تو آپ کیا اس کو کہیں گے غداری ہے؟ بھئی آپ تو اپنا حق لینا چاہ رہے ہیں, اس حق کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں, اور اس حق کے لیے آپ نے عدالتی کارروائی کی ہے یا کوئی اور جدوجہد کی ہے, تو یہ تو جناب اس جدوجہد کو تو دنیا تسلیم کرتی ہے, اس جدوجہد کو تو عالمی سطح پر قانونی حیثیت حاصل ہے. لیکن مرزا غلام قادیانی نے یہاں مرزا غلام قادیانی خود کہتا ہے کہ میرا جو خاندان ہے وہ گورنمنٹ انگریزی کا پکا خیر خواہ, باپ میرا ایسا اور پھر بھائی بھی میرا ایسا. پھر اسی طرح ایک اور رکھ لو تو میں نے نوازو بھی. آگے کیا کہہ رہا ہے, یہ میرے پاس اب دوسرا حوالہ ہے, دریاق القلوب کتاب ہے,
روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 487 اور 488۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ یہ عاجز گورنمنٹ کے اس قدیم خیرخواہ خاندان میں سے ہے جس کی خیرخواہی کا گورنمنٹ کے اعلیٰ مرتبہ حکام نے اعتراف کیا ہے اور اپنی چٹھیوں سے گواہی دی ہے۔ اب اس حوالے میں بھی مرزا غلام قادیانی وہی بات کہہ رہا ہے کہ میرا خاندان وہ انگریز کا وفادار خاندان ہے۔ پھر یہ تیسرا حوالہ ہے جناب، وہ اپنے والد کی خدمات کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے وہ بڑا وفادار قسم کا رئیس تھا اور اس نے انگریز کے ساتھ یہ معاونت کی ہے۔ آگے کیا لکھتا ہے؟ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 180۔ پھر میں توجہ دلاؤں، آپ کے سوال پر میں حوالہ جات پیش کر رہا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کا انتخاب کیوں ہوا۔ یہ انتخاب کی اصل وجہ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ وہ کیا لکھتا ہے؟ غرض اسی طرح میرے ان بزرگوں نے اپنے خون سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی متواتر خدمتوں سے اپنی وفاداری کو گورنمنٹ کی نظر میں ثابت کیا، سو انہی خدمات کی وجہ سے میں یقین رکھتا ہوں کہ گورنمنٹ عالیہ خاندان کو معمولی رعایا میں سے نہیں سمجھے گی۔ کہتا ہے ہمیں کو پروٹوکول دو، ہم تو تمہارے جدی پشتی وفادار ہیں۔ اور آگے لکھتا ہے کہ اور اس کے اس حق کو کبھی بھولے گی نہیں جو فتنے کے وقت ثابت ہو چکا ہے۔ کہتا ہے ہم نے اس وقت 1857 میں، پہلے غدر کا، اب وہ 1857 کی جنگ آزادی کو کہتا ہے وہ فتنہ تھا، اس وقت جو ہم نے تمہاری معاونت کی تھی نا، امید ہے کہ تم اس معاونت کو نہیں بھولو گے اور باپ کو نوازا، بھائی کو نوازا، تو اب مجھے اور میرے تعلق والوں کو بھی تم نوازو گے۔ تو یہ سبب ہے مرزا غلام قادیانی کا کہ انتخاب کا۔ اچھا، پھر آگے جناب ایک اور حوالہ اسی طرح کا، اور یہ حوالہ ہے جناب نور الحق کتاب ہے، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 37 اور 38۔ مرزا کیا لکھتا ہے کہ اور میرا باپ اسی طرح خدمات میں مشغول رہا یہاں تک کہ پیرانہ سالی تک پہنچ گیا اور سفر آخرت کا وقت آ گیا، اور اگر ہم اس کی تمام خدمات لکھنا چاہیں تو اس جگہ سما نہ سکیں گی اور ہم لکھنے سے عاجز ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں بندہ جب گرتا ہے نا تو کس قدر گرتا ہے۔ وہ انگریز کی حمایت میں مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہوا ہے، اس نے جو اپنی طاقت لگائی ہے، انگریز کو جو سوار دیے ہیں، گھوڑے دیے ہیں، مال دیا ہے، اور انگریز پر جو خون پسینہ لگا رہا ہے، وہ کن کے مقابلے میں؟ مسلمانوں کے مقابلے میں۔ اور مرزا کہتا ہے کہ ان کی جو خدمات ہیں نا وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اگر میں لکھنا چاہوں تو اس سے مان نہ سکیں گی۔ جناب لکھی کیوں نہیں ہے؟ اور اوپر جو لکھی ہیں 2-4 جملے اور لکھ کے تو اس کو پورا کر دیتے۔ تو بہرحال یہ ایک تیسرا والا۔ پھر جناب چوتھا والا ہے، اور یہ پچھلے والوں سے زیادہ مزدار ہے۔ پیچھے تو آپ نے جناب دیکھا نا کہ مرزا غلام قادیانی کی اولاد مرزے کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے، یہ مقابلہ بازی کی صفت کہاں سے ملی ہے؟ کشتی یعنی یہ کشتی کرنا باپ کے ساتھ ملا کہاں سے؟ ان کو اپنے باپ مرزا غلام قادیانی سے ملی ہے۔ پہلے کشتی وہ اپنے حوالوں میں مرزا اپنے باپ کے ساتھ کرتا رہے نا، مقابلہ اپنے باپ کے ساتھ کرتا رہے، تو اولاد نے پھر مرزا قادیانی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ چنانچہ یہ مجموعہ اشتہارات، یہ مجموعہ اشتہارات کے حوالہ جات آتے رہیں گے۔ میں اسے کہتا ہوں اشتہاری متنبی۔ تاریخ انبیاء میں تیسر صاحب، تاریخ انبیاء میں کوئی ایک نبی ایسا نہیں آیا جس نے اشتہار بازی کی ہو، اشتہاری بناؤ۔ یہ مرزا غلام قادیانی کا خاصہ رہا ہے کہ جیسے اس کی نبوت کی اصطلاح نہیں تھی، ایسے اس نے بہت سے کارنامے ایسے سر انجام دیے جو تاریخ انبیاء میں نہیں تھے۔ تو اشتہاری نبی، اشتہاری متنبی، یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 355 پر کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے میں اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس گورنمنٹ محسنہ انگریزی کی خیر خواہی اور ہمدردی میں مجھے زیادتی ہے یا میرے والد مرحوم کو۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھ گیا ہوں یا میرا باپ آگے بڑھ گیا ہے۔ 20 برس کی مدت سے میں اپنی دلی جوش سے ایسی کتابیں زبان فارسی اور عربی اور اردو اور انگریزی میں شائع کر رہا ہوں جن میں بار بار یہ لکھا گیا ہے کہ مسلمانوں پہ یہ فرض ہے جس کے ترک سے، اس فرض کے ترک سے وہ خدا تعالیٰ کے گناہ گار ہوں گے کہ اس گورنمنٹ کے سچے خیر خواہ اور دلی جانثار ہو جائیں۔ پھر آگے وہ اور کچھ باتیں لکھتا ہے کہ جہاد کے نظریات چھوڑ دیں، یہ وہ اصل جو اس کا مقصود ہے نا انگریز کا، وہ آگے اس کی بات کرتا ہے۔ لیکن اس میں آپ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ میرا باپ اس کا کارنامہ تھا، لیکن میں اپنے باپ سے پیچھے ہوں یا نہیں، کہتا ہے کہ میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی در پردہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ انگریز کے ساتھ وفاداری میں باپ سے آگے بڑھ گیا ہوں۔ پھر آگے اس کا ایک والا اور پیش کرتا ہوں۔ مرزا غلام قادیانی
نور الحق کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر وہ 36-37 لکھتا ہے کہ اور گورنمنٹ پر پوشیدہ نہیں کہ ہم قدیم سے اس کی خدمت کرنے والے اور اس کے ناصح اور خیر خواہوں میں سے ہیں. ہم قدیم سے بیو دادا تو ساڑی کم نہیں چل رہے, ہر حوالے میں کہتے ہیں ہم اس کی خدمت کرنے والے ہیں, اس کے خیر خواہوں میں ہیں, اور ہر وقت پر دلی عزم سے ہم حاضر ہوتے رہے ہیں. جناب تیسر صاحب جب بلایا تو ہم حاضر ہوتے رہے ہیں. یہ حاضر باش قسم کے غلام ہے. جب بلایا فوراً غلام حاضر ہے, جب بلایا فوراً نوکر حاضر ہے. تیسر صاحب اس پر پھر میرے سادے سے سوال آتا ہے, یار کوئی نبی ایسا ہو سکتا ہے جو کافروں کی اطاعت میں اتنا آگے بڑھ جائے, اور پھر کافروں کی اطاعت کے جو والدین کے باپ دادا کے کارنامے ہیں, اور جو اہل ایمان کے خلاف باپ دادا نے کیا ہے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں, اس کو ایسے پیش کرے کہ جیسے کوئی اسلامی حکومت قائم کر لی ہے, کوئی نمایاں کام سر انجام دے دیا ہے. تو بہرحال یہاں پر بھی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرا خاندان جو ایسا ہی ہے. اچھا اگلا ایک حوالہ سے رسمات کریں. وہ کہتا ہے کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تمام مسلمانوں میں سے اول درجے کا خیر خواہ گورنمنٹ انگریزی کا ہوں. کہتا ہے میں کوئی مسلمان بڑے بڑے پٹھوں ہیں جناب, بڑے بڑے نوکر, بڑے بڑے غلام انگریزوں کو ملے, لیکن مرزے کا دعویٰ کیا ہے کہ میں دعوے سے کہتا ہوں تمام مسلمانوں میں اول درجے کا خیر خواہ گورنمنٹ انگریزی کا وہ میں ہوں, کیونکہ مجھے تین باتوں نے اس کا مصداق بنایا ہے. میں کیوں اول ہوں؟ وہ کہتا ہے پہلی بات والد مرحوم کے اثر کی وجہ سے, میرا باپ ایسا تھا, میں اس کے نقش قدم پر چلوں. دوسری بات اس گورنمنٹ کے احسانوں کی وجہ سے, اور تیسری بات خدا تعالیٰ کے الہام کی وجہ سے. یہ تریاق القلوب جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 491. اب ان تینوں باتوں پر پھر وہی سادہ سوال ہے. پہلا سوال, مرزا غلام قادیانی کے باپ کی حالت دیکھیں. کہتا ہے بے نمازی تھا, دین دشمن تھا, مجھے دین سے روکتا تھا, بالکل دین میں میرا دین پر عمل کو ناپسند کرتا تھا. ایسا بے دین آدمی, بے نمازی آدمی, مرزا غلام قادیانی اس کے نقش قدم پر چل رہا ہے. اور نقش قدم کون سا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف بغاوت, غداری, مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا, ایک غاصب قابض کافر حکومت کی طرفداری کرنا, اس کے گیت گانا. پھر دوسرا کہتا ہے گورنمنٹ کے احسانوں کی وجہ سے. تیسر صاحب اگر آپ پہ کوئی احسان کر دے تو کیا آپ اس احسان کے بدلے میں اپنے باپ کے خلاف ہو جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں. وہ آپ کے باپ کو پسند نہیں کرتا تو آپ باپ کے خلاف ہو جائیں گے. وہ آپ کے بھائی کو پسند نہیں کرتا, بھائی کے خلاف ہو جائیں گے. بے احسان اپنی جگہ ہے, لیکن اہل حق کا حق, اہل مرتبہ کا مراتب کا مرتبہ اپنی جگہ ہے. مجھ پر اگر کوئی احسان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں مسلمانوں کے مقابلے میں آ جاؤں, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں کافروں کے گیت گانے لگوں, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں قابض کو حق اور سچ والا قرار دے کے ان کی حمایت میں کھڑا ہو جاؤں. اور پھر تیسری نقطے پر میرا ایک تیسرا سوال ہے, اور وہ یہ ہے جناب, اول درجے میں آپ کے لیے اللہ کی بات ہے یا باپ کا نقش قدم ہے؟ مرزے کے لیے تو ثابت نہیں, ہو رہا ہے. آپ کے لیے کیا ہوگا؟ آپ تو کہیں گے نا بھئی اللہ نے یہ کہا, یہ تو سوال ہی نہیں بنے گا. اول درجے میں تو مسلمان اللہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہیں, اس کے بعد کہیں آپ کے باجداد جو اچھی بات کرتے ہیں. مرزا غلام کہتے ہیں کہ پہلے پیو ہے, پھر انگریز ہے, اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے آنے والا الہام ہے. مرزا غلام قادیانی یہاں کیا اقرار کر رہا ہے کہ میں جو اس راہ پر چلا ہوں اور انگریز کی تائید کر رہا ہوں اور اس کی تعریفیں کر رہا ہوں اور اس کی حکومت کے سامنے بچھ رہا ہوں, اس کا سبب قرآن نہیں ہے, اس کا سبب حدیث نہیں ہے, اس کا سبب امت کے اکابر کا طرز عمل نہیں ہے, بلکہ باپ انگریز اور میرا اپنا الہام ہے. یہ میں نے یہ بات یہاں کیوں وضاحت کی ہے میں آگے چل کے عرض کروں گا. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ وجہ انتخاب کے لیے ہمارا جات کافی شافی ہوں گے کہ مرزا غلام قادیانی کا انتخاب اس وجہ سے ہو کہ یہ خاندان ایسا تھا اور انگریز کے پاس اس سے زیادہ موضوع شخص اس وقت کوئی نہیں تھا, اس لیے انگریز نے اس کا انتخاب کیا ہے. بہت کلیئرلی آپ نے یہ بات جو ہے وہ ثابت کر دی ہے. اس پہ میں اپنا ایک پوائنٹ پکنگ اور ایک ٹیک بتاؤں آپ کو جی کہ غدار ہونا. دیکھیں مرزے کی قسمت کیسی ہے, یہ میرے ابھی ذہن میں آیا کہ اس کی قسمت کیسی ہے. آپ مذہب کو نکال دیں بیچ میں سے, غدار ہونا یہاں سے شروع کریں اور دنیا کے 203 ممالک اور وہ فجی کے آخری کونے تک
کوئی مذہب آ جائے, کوئی رنگ و نسل آ جائے. میں سمجھ رہا ہوں آپ جو کہنا جی چاہ رہے جی ہیں. جی ایک کتنی بڑی اس کی بدقسمتی ہے, اور قادیانیوں کے لیے کتنا اہم پوائنٹ ہے کہ کسی بھی ملک اور کسی رنگ و نسل کے سامنے آپ جا کے کہ جی ہمارے علاقے میں ایک بندہ آیا اور اس نے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ غداری کی, کیا کبھی اس کو کہیں بھی اس کو کیا کہا جائے گا؟ حضرت جی یہ تو اتنی کھلی دنیا بات, میں یعنی میں سم اپ یہ کر رہا ہوں. غداری یہ تو قابل قبول ہی نہیں نہ ہوتی, اور کوئی بندہ اپنے غدار پونے کو فخری انداز سے پیش نہیں کرتا. یہ مرزا نے پیش کیا, اور کیوں پیش کیا؟ کیوں؟ پھر وہی اس نے کہا یار عزت پہلے نہیں ہے, وہ تے آئے نہ نوٹ پائی. دے. منیر صاحب آج میں ویسے ہی اپنی فیلنگز زیادہ شیئر کر رہا ہوں اس ایپیسوڈ میں, تو آپ کے ساتھ ایک اور فیلنگ شیئر کرتا ہوں. یقین جانے میرا دل کرتا ہے کہ کیمرے میں دوران ریکارڈنگ ہی نا میں آپ کو کچھ انعام دوں. دے دیں, ضرور دیں بھائی. انشاءاللہ آگے بڑی ایپیسوڈ آنی ہے, چلے گا, انعام بھی ملے گا. اب میں تو کہتا ہوں کیمرے کے سامنے دیں, پس کیمرہ دیں, میں انعام لینے کے لیے حاضر ہوں. آپ سے انعام مل جائے اور کیا چاہیے. دلی خوشی. جزاک اللہ. میں نہیں بیان کر سکتا, اب جو میں سنتا ہوں نا تو جو انجوائمنٹ کا لیول ہے تو ہمارے ناظرین کا اس سے زیادہ ہوگا. انشاءاللہ. دیکھیں انتخاب پہ بات ہوئی, کیا کمال ثابت ہوا. پھر اس کے بعد سکلز پہ بات ہوئی تو سکلز بھی کھل کے سامنے آ گئی. اب اگلی جو بات تھی جو کہ بہت اہم اس کا کریٹیکل پوائنٹ ہے, مقصد کیا تھا؟ جی تیسر صاحب, ہم بہت دیر سے یہ مقصد کا لفظ سنتے چلے آ رہے تھے, تو یہی مقام اس کو بیان کرنے کا. اور مرزا غلام قادیانی سے جو مقصود تھے نا وہ دو تھے, ایک تھا ترک جہاد اور دوسرا تھا اطاعت انگریز. یعنی بر صغیر کا مسلمان جہاد کو بھی چھوڑے اور جہادی نظریات کو بھی چھوڑے, اور دوسرا بر صغیر کا مسلمان انگریز کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل جائے, پوری اطاعت کرے. یہ دو مقصود تھے. جی ابھی میں پہلے مقصود کو بیان کروں گا, ترک جہاد, بہتر. اور پھر اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا. پھر دوسرے مقصود کی طرف جاؤں گا. ہاں ضمناً کہیں کہیں پہلے مقصد کے ساتھ ساتھ دوسرا مقصد بھی مرزا کی عبارت میں آ جائے گا. بالکل. تو جو پہلا مقصد ہے نا ترک جہاد, اس پر مرزا غلام قادیانی نے قرآن و سنت کو بنیاد بنایا ہے. اور مرزا قادیانی نے عیاری یہ کی ہے کہ اس نے ان دونوں مقاصد کے حصول کے لیے بنیاد قرآن و سنت کو بنایا ہے. اپنی بات کرتا تو اس قدر تسلیم نہ کی جاتی اور لوگ جلدی مائل قائل نہ ہوتے, تو اس نے بنیاد میں قرآن اور حدیث کو ذکر کیا. اور تیسر صاحب بہت اہم بات یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے جو بات کی ہے نا اس کے تضاد میں بات بھی کی ہے, اس کی ہر ایک بات میں تضاد ہے. لیکن یہ جو دو مقصود ہے نا, ایک جہاد کی حرمت اور دوسرا انگریز کی اطاعت, مرزا غلام قادیانی کی یہ جو مذہبی زندگی, یہ جو فتنہ اس نے شروع کیا 1880 سے 1908 تک, جی. اس 28 سالہ زندگی میں ان دو باتوں کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے. پہلے دن کہا کہ انگریز کی اطاعت لازم ہے تو موت تک یہی بات رکھی ہے, اور پہلے دن کہا کہ جہاد حرام ہے تو موت تک یہی بات رکھی ہے کہ جہاد حرام ہو چکا ہے. چونکہ یہ دو مقصود تھے اس لیے مرزا قادیانی ان دو باتوں میں کبھی ہلا نہیں ہے. باقی اب نبوت کے دعوے کو دیکھے, کبھی کہا ہوں کبھی کہا نہیں ہوں, تو لوگوں کے اندر ذہنوں کے اندر شک شبہ بھی ڈالتا رہا, ترجیحاً چلتا رہا. مسیحیت کے دعوے میں دیکھے, مہدویت کے دعوے میں دیکھے, دجال کے بارے میں دیکھے, مختلف نظریات ہیں. یاجوج ماجوج کے بارے میں دیکھے, مختلف نظریات ہیں. قیامت کے بارے میں دیکھے, مختلف نظریات ہیں. ہر ایک بات میں نہیں, ہر ایک عقیدے میں بھی تضاد ہے. لیکن جب آپ آئیں گے نا مقصود پر, تو آپ کو ان دو باتوں میں مرزا غلام قادیانی کی زندگی میں کوئی تضاد نہیں ملے گا. اول سے آخر تک پوری زندگی جہاد حرام, پوری زندگی انگریز کی اطاعت فرض. اس پر ذرا آپ پہلے مقصود کی طرف دیکھیں کہ پہلا مقصد اس نے کیسے پورا کروانے کی کوشش کی. حالانکہ میں ایک بات یہاں جوڑتا چلوں جی کہ آپ نے تو ہلا کے رکھ دیا یہ بات کہہ کے, کیونکہ جو قادیانیت کو ذرا سا بھی جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ تضادات کا مجموعہ ہے. بالکل, قادیانیت تضادات. اور جو مجھے بات اس وقت ریکال ہو گئی جی. آپ کی یہ اتنی پاورفل ایک لائن کے ساتھ, وہ آپ نے ابتدائی ایپیسوڈز میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہ اس کی پیدائش کے معاملے میں, تو آپ نے پڑھا تھا کہ وہ چند سطرے نیچے اسی کتاب میں تضاد موجود آ گیا تھا نا. بالکل بالکل. تو میں میرا ایک دم ذہن دیکھے کہاں ولادت سے موت تک اس نے جو کہا اس میں تضاد ہے. لیکن یہ جو مقصودی بات تھی نا, جو انگریز کا مقصود تھا, اس میں کوئی تضاد نہیں جناب. اتنا کلیئر کٹ تھا یہ. بالکل, اس میں اس کو دو ہلنے کی گنجائش ہی نہیں تھی. اسے پتا تھا کہ اس کے لیے مجھے چنا کیا ہے, کوئی گنجائش نہیں کہ میں دائیں بائیں چلا جاؤں. چنانچہ آپ دیکھیں یہ پہلا والا ہے گورنمنٹ انگریزی اور جہاد نام کی ایک اس کی کتاب رسالہ ہے,
اور وہ روحانی خزائن جلد نمبر 17 اس میں موجود ہے. اس روحانی خزائن جلد نمبر 17 کا صفحہ نمبر 8 اور 9 مرزا لکھتا ہے کہ جب مسیح موعود ظاہر ہو جائے گا تو سیفی جہاد، تلوار والا جہاد اور مذہبی جنگوں کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ مسیح نہ تلوار اٹھائے گا اور نہ کوئی اور زمینی ہتھیار ہاتھ میں پکڑے گا، بلکہ اس کی دعا اس کا حربہ ہوگا اور اس کی عقد ہمت اس کی تلوار ہوگی، اور وہ صلح کی بنیاد ڈالے گا اور بکری اور شیر کو، اس ذرا عبارت کو توجہ سے سنیے گا، اور بکری اور شیر کو ایک گھات پر اکٹھا کرے گا، اور اس کا زمانہ صلح اور نرمی اور انسانی ہمدردی کا زمانہ ہوگا. آگے کہتا ہے ہائے افسوس، کیوں یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ 1300 برس ہوئے کہ مسیح موعود کی شان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کلمہ یازع الحرب جاری ہو چکا ہے، جس کے یہ معنی ہے کہ مسیح موعود جب آئے گا تو لڑائیوں کا خاتمہ کر دے گا، اور اسی کی طرف اشارہ اس قرآنی آیت کا ہے تازع الحرب اوزارہا، یعنی اس وقت تک لڑائی کرو جب تک کہ مسیح کا وقت آ جائے. قابل احترام تیسر صاحب مرزا غلام قادیانی نے جو مکاری کی ہے نا، وہ کیا، اس نے ایک لفظ لکھا ہے پہلی سطر میں کہ جو مسیح آئے گا تو وہ سیفی جہاد اور مذہبی جنگوں کا خاتمہ کرے. یہ میں نے لکھ لیا، یہ دیکھ، یہ لفظ لکھا آپ نے؟ نہیں، 2-3 لفظ لکھے ہیں اس عبارت کی جو جان ہے. جی، مذہبی جنگوں کا خاتمہ کرے گا. یہ کیوں؟ میں اگلا والا پیش کر کے پھر اس پر تبصرہ کرتا ہوں. پھر کہتا ہے کہ جی مجھے تلوار بھی نہیں دی گئی اور مجھے تو دعا دی گئی ہے، میں دعا کے ذریعے جو ہے نا دعا کروں گا اور معاملات سارے سیدھے کروں گا. جی، مجھے تلوار نہیں ملی. پھر کہتا ہے میرا زمانہ ایسا ہے کہ میری وجہ سے میرے زمانے میں یہ میں صلح کی بنیاد رکھ دوں گا، تو بکری اور شیر میرے سبب اور میرے صلح کی بنیاد کے سبب میری ہدایات، اصول، ضابطے اور باتوں اور دعاؤں کی وجہ سے وہ ایک گھات پہ آ جائیں گے اور پھر ہر طرف ہمدردی اور نرمی آئے گا. یہاں اس نے حضرت مسیح کی آمد اس پر کہا کہ جو نتیجہ ہے نا، امن، عدل، انصاف، وہ میرے ہاتھوں ہے. یہ بڑے غور سے آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. پھر کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یازع الحرب، مسیح آئے گا تو جہاد ختم ہو جائے گا. تیسر صاحب آپ جملہ محدثین کو اٹھا کے دیکھیں اور جو حضرت عیسیٰ کی آمد کی روایات ہیں ان روایات کو اٹھا کے دیکھیں. یہ جو مرزا مراد بیان کر رہا ہے یہ تو بالکل متضاد مراد بیان کر رہا ہے. بھئی عیسیٰ علیہ السلام نے جب آنا ہے تو آنا ہی عین جنگوں کے زمانے میں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ روایات پڑھیں، جنگوں کے زمانے میں آنا ہے، خود جہاد کریں گے. وہ جو دجال کا قتل ہے وہ جہاد ہی تو ہے، اگرچہ مرزا نے اس کے معنی میں تعریف کی ہے. تو ہم اسلامی عقیدے کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے تو جہاد ہی کا زمانہ ہوگا، خود جہاد کریں گے. ہاں، ان کے جہاد کے اثر سے لوگ اسلام میں آئیں گے اور جو نہیں آ پائیں گے مغلوب ہو جائیں گے اور اسلام کو ایک عالمی غلبہ مل جائے گا. جی ایسے ہی. یہ اسلامی نظریہ ہے، قرآن و سنت سے یہی نظریہ ثابت ہے، امت اسی کو لکھتے چلے آ رہی ہے. مرزا غلام قادری نے اس کو کیسے بدلا ہے یقین کریں یہودی بھی ایسی تحریف نہیں کر سکے. مطلب وہی جو میں بیان کر چکا ہوں، کسی محدث کو اٹھا کے دیکھ لیں. مرزا کہتا ہے کہ نہیں وہ آئے گا تو وہ تو صرف دعا کرے گا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت کے آنے کا وعدہ اور اسی کے ہاتھ پہ اسلام کے غلبے کا وعدہ، عالمی غلبے کا وعدہ، اور وہ صرف دعا پر اکتفا کرے. ایسا ہوگا؟ کیا دعائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی؟ کیا دعائیں آج نہیں ہو رہی؟ مسئلہ جو احادیث میں آیا آپ اس پر رہیں. وہ احادیث میں جہاد کے نتیجے کا اثر بیان کیا گیا ہے کہ جہاد کی برکت سے جنگ رکے گی. وجہ لوگ اسلام میں آ چکے ہوں گے، جو نہیں آئیں گے مغلوب ہو چکے ہوں گے اور اسلام کو عالمگیر غلبہ حاصل ہو جائے گا. اور پھر عرض کروں قابل احترام تیسر صاحب مرزا خود مانتا رہے یہ بات. براہین احمدیہ جلد نمبر 1 اس میں اس کی واضح عبارات موجود ہیں. میں اس موضوع پر آپ سے بات کروں گا تو تفصیلاً اس پر بھی چلے جائیں گے. تو بہرحال اس نے نا حدیث کا معنی بدل دیا. اور پھر یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ قرآنی آیت میں یہ جو کہہ رہا ہے قرآنی ہے تازہ الحرب اوزارا، سر یہ ایک عربی محاورہ ہے، یہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے. اور وہ قرآن مجید کی آیت کیا ہے کہ میں نے کہا نا قرآن و حدیث کو بنیاد بنا کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرے گا تاکہ سادہ لوگ کہیں جی قرآن ہے، حدیث ہے، جی قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے. کون سا کاؤنٹر چیک کر لینا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اب آگے دیکھیں جو سوال بنتا ہے وہ یہ کہ مرزا کہتا ہے کہ مسیح کے ہاتھوں ہدایت اور عالمی اسلام کو عالمی غلبہ ملنا ہے. جی. ہم
بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہی کے ہاتھوں اسلام کو عالمی غلبہ ملنا ہے، لوگوں کو ہدایت ملنی ہے اور اسلام کو عالمی غلبہ ملنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ ابتدا میں تلوار اٹھائیں گے، اسی کا نتیجہ پوری دنیا میں اسلام کو غلبہ ملے گا۔ مرزا کہتا ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ تیسر صاحب 1908 میں مر گیا ہے، 2008 بھی گزر گیا ہے، 1 صدی سے زیادہ عرصہ مرزا قادیانی کو مرے ہو چکا ہے، تو کیا اسلام غالب آ گیا؟ مرزے کی دعائیں سر کر گئی ہیں؟ بالکل نہیں۔ اور بھائی مرزے نے تو دعا کی عبداللہ اتھم کے بارے میں، وہ قبول نہیں ہوئی، عیسائیوں کے ہاتھوں مرزا ذلیل ہوتا رہا۔ مرزے نے دعا کی ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں، وہ ایک کے بارے میں دعا قبول نہیں ہے۔ مرزے نے دعا کی ڈاکٹر عبدالحکیم کے بارے میں، اس کے بارے میں دعا قبول نہیں ہے۔ مرزے نے دعا کی اپنی اولاد کے بارے میں، اچھا وہاں بھی قبول نہیں؟ جناب مرزے نے دعا کی محمدی بیگم کے بارے میں، وہ تو بڑا وہاں بھی قبول نہیں ہوئی۔ تو وہ دعائیں اس کی دعا کی قبولیت سے اور اس کی دعا کے اثر سے اسلام کیا غالب آتا، اس کے گھر کے افراد کے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی، اس کے جو اول صف کے دشمن بنے ہوئے تھے ان دشمنوں کے حق میں اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس کا نکاح پڑا گیا تھا آسمان پہ، محمدی بیگم، وہ نہیں قبول، خواہشات کے بارے میں جو اس نے دعائیں کی وہ قبول نہیں ہوئی۔ تو اسلام بس یہ کو مجھے لگتا ہے آپ ایپیسوڈز گناتے جا رہے ہیں اگلی۔ جی بالکل، یہ تو انشاءاللہ اب چلے ہیں تو پھر انشاءاللہ توڑ نہیں پائیں گے۔ جی بالکل چلے ہیں تو توڑ نہیں پائیں گے۔ تو بہرحال یہ اس کا مقصد اول ہے، مجھے جہاد حرام ہے۔ اور اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ مذہبی جنگوں کا خاتمہ مسیح کی آمد سے۔ اگلی بات دیکھیں، وہ کہتا ہے، اور یہ بھی مجموعہ اشتہارات اشتہاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 401، وہ لکھتا ہے اب سے زمینی جہاد بند ہو گیا، زمینی جہاد بند ہو گیا اور لڑائیوں کا خاتمہ ہو گیا، جیسے کہ حدیثوں میں پہلے لکھا گیا تھا کہ جب مسیح آئے گا تو دین کے لیے لڑنا حرام کیا جائے گا۔ میں قادیانی ضروریت کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایک حدیث دکھا دے جس میں لکھا ہو کہ دین کے لیے لڑنا حرام ہو جائے گا۔ اس نے اسی حدیث شریف کو ڈسٹورٹ کیا جی بالکل، اب اس نے ساتھ حرمت کا فتویٰ بھی دے دیا اور حوالہ حدیثوں کا دیا۔ کہتا سو آج سے دین کے لیے لڑنا حرام کیا گیا، اب اس کے بعد جو دین کے لیے تلوار اٹھاتا ہے اور غازی نام رکھ کر کافروں کو قتل کرتا ہے وہ خدا اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ پھر آگے وہی حدیث کا حوالہ دیتا ہے، وہی لفظ لے کے آتا ہے، اور پھر آگے وہ حدیث کے وہی الفاظ یذل الحرب لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جہاد حرام ہو چکا ہے۔ تیسر صاحب وہ جو مرزے کا مقصد اول جو انگریز نے دیا، اس پر میں دوسرا والا پیش جس میں کوئی تضاد بھی نہیں۔ جی بالکل۔ پھر دیکھیں یہ مجموعہ اشتہارات، منیر صاحب یہ ادھی زندگی اپنے اشتہارات اشتہار خالی ایس پوائنٹ دے سمجھ لین کا دے۔ میں اچھا چلو اس پر بھی میں آپ کے ساتھ ایک نشست کروں گا، ایک قسط اس پر بنائیں گے کہ مرزا غلام قادیانی نے اشتہارات میں کیا کیا لکھا ہے، اس کے اشتہارات کیا تھے۔ تو یہ مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 196 کہتا ہے میں یقین سے کہتا ہوں جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گے، کیونکہ مجھے مسیح اور مہدی مان لینا ہی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔ کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے ماننے والا وہ مسئلہ جہاد کا منکر، جہاد سے کوئی تعلق نہیں، اس کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر یہ چوتھا والا، یہ جناب مجموعہ اشتہارات، پھر اس میں جلد نمبر 2 امتحان لے رہے ہو کہ مذاق کر رہے ہو جناب، یہ میں عکس لے کے ہیں اس کی کتابوں کا۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 408 مرزا کیا لکھتا ہے؟ آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا خدا کے حکم سے بند کیا گیا ہے۔ کس کے حکم سے؟ وہ تو خدا کے حکم سے۔ اور پانچواں والا تیسر صاحب یہ ہے تریاق القلوب، روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 130۔ اس نے بھی نا حضرت مسیح کے بارے میں لکھ دیا کہ وہ جنگوں کے زمانے میں، اور وہ سارا چونکہ حدیث میں آیا ہوا ہے، تو اب جب اس پر اعتراض ہوا نا کہ مسیح نے تو جنگیں کرنی ہے اور یہ تم نے بھی لکھ دیا، حدیث میں بھی آیا، تو کہتا ہے جنگ سے مراد تلوار بندوق کا جنگ نہیں، کیونکہ یہ تو سراسر نادانی اور خلاف ہدایت قرآن ہے جو دین کے پھیلانے کے لیے جنگ کیا جائے۔ اس جگہ جنگ سے ہماری مراد زبانی مباحثات ہیں، زبانی کلامی بحث مباحثے جو نرمی اور انصاف اور معقولیت کی پابندی کے ساتھ کیے جائیں، ورنہ ہم ان تمام مذہبی جنگوں کے سخت مخالف ہیں جو جہاد کے طور پر تلوار سے کیے جاتے ہیں۔ سادہ سا سوال لیجئے ذرا تیسر صاحب جی، یہ کہہ رہا ہے کہ زبانی مباحثات جو نرمی، انصاف اور معقولیت کی پابندی سے، آپ نے مرزا غلام قادیانی کی زندگی کے اس پہلو کو دیکھا ہے جو اپنے مقابل، مناظر اور مباحثہ کرنے والے کے بارے میں اس نے الفاظ بولے ہیں، توبہ، الف سے یا تک
کوئی ایک حروف تہجی میں حرف نہیں جس کو لے کے مرزا غلام قادیانی نے اپنے مخالفین کو گالی نہ دی ہو. یہ تو پمفلٹ بھی موجود ہے. بالکل. اگر تو جہاد سے مراد یہی ہے کہ مسیح نے آ کے بحث مباحثے کرنے ہیں اور کرنے ہیں نرمی کے ساتھ, انصاف کے ساتھ اور معقولیت کی پابندی کے ساتھ, تو تب بھی مرزا مسیح نہیں رہتا. اس پہ بھی گیا اڑ گیا جناب. چھٹا والا تیسر صاحب جی. مرزا کہتا ہے کہ اب چھوڑ دو جہاد کا ایک دوست و خیال, دین کے لیے حرام ہے اب جنگ و قتال, اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے, دین کے لیے تمام جنگوں کا اختتام ہے. یہ مرزا غلام قادیانی کے اشعار موجود ہیں تحفہ گولڑویہ میں, روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 77-78. یہاں پر مرزا قادیانی پھر جہاد کی حرمت کا اعلان کر رہا ہے. اشعار جی اشعار میں. تو ہم نے تو قرآن پاک کی آیت میں پڑھا ہے کہ نبی کے شان نشان تو نہیں ہے اشعار. جی نبی شاعر نہیں ہوتا, نبی اشعار نہیں کہتا. اور اگر یہ بات ہم قرآن مجید کی آیت کو لے کر پیش کریں تو قادیانی نے اس میں بھی تعویل کر دیا. تعویل. اچھا. میں اس پر قرآن مجید کی آیت کو پیش نہیں کرنے لگا. ٹھیک ہے. میں مرزا قادیانی کا اپنا حوالہ پیش کرتا ہوں. حقیقت الوحی. آج تو انعام لے کے ہی جائیں گے مجھے لگتا ہے. انشاءاللہ جی. حقیقت الوحی جی. روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 106. مرزا لکھتا ہے کہ مجھے خدا نے کہا تیرا کلام خدا کی طرف سے فصیح کیا گیا ہے, تیرے کلام میں ایک چیز ہے جس میں شاعروں کو دخل نہیں. واہ 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 واہ. وہ خود کہتا ہے کہ میرے کلام میں شاعروں کو دخل نہیں ہے, میرا کلام شعر و شاعری کا مجموعہ نہیں ہے. تیسر صاحب ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے تو ہم ذرا واپس آئے اسی طرف. لیکن دیکھیں منیر صاحب, چوتھی ایپیسوڈ ہے. مجھے اچنبھا کیوں ہوا بیسیکلی کہ ابھی تک کسی بھی حوالے میں شعر و شاعری نہیں آئی. تو پھر وہ میرا بنتا تھا نا موضوع سے تھوڑا ہٹنا کہ بھئی قرآن پاک کی جو وہ آیات ہیں وہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ نبی کے شان نہیں ہے. یہ غالباً سورہ یاسین میں ہے یا اس طرح یہ آیات پڑھتے ہوئے تو وہ چنبا تو بہت ہوا مجھے کہ یہ ایک شعر آ گیا بیچ میں. ایک شعر نہیں ہے, اشعار تو بڑے ہیں, میں پیش بھی کروں گا. تیسر صاحب یہ جو حوالہ جاتا ہے میں نے اس پہلے مقصد کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیے کہ مرزا غلام قادیانی کا پہلا مقصد جہاد کی حرمت کا اعلان, اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے, اس مقصد کے حصول کے لیے مرزا نے کیا کچھ کیا ہے اور کون کون سے دعوے کیے ہیں, اس پر میں تھوڑا سا مزید حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے ستارہ کیسریہ, اس کا صفحہ نمبر 4, اور روحانی خزائن میں آئیں تو جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 114. جی. مرزا لکھتا ہے کہ مجھ سے سرکار انگریزی کے حق میں جو خدمت ہوئی وہ یہ تھی کہ میں نے 50,000 کے قریب کتابیں اور رسائل اور اشتہارات چھپوا کر اس ملک اور نیز دوسرے بلاد اسلامیہ میں اس مضمون کے شائع کیے کہ گورنمنٹ انگریزی اب مسلمانوں کی محسن ہے, لہٰذا ہر ایک مسلمان کے فرض ہونا چاہیے کہ اس گورنمنٹ کی سچی اطاعت کرے اور دل سے اس دولت کا شکر گزار اور دعاگو ہو. ہم نے صحیح پڑھا, یہ 50,000 لکھا ہوا ہے. 50,000 کہتے 50,000 کب ہے یہ, جب میں مرزا غلام قادیانی کے جھوٹ پر بات کروں گا کہ اس نے اپنی کتابوں میں کون کون سی گپیں, جھوٹ, مبالغے, تو اس میں انشاءاللہ اس طرح کی باتیں بھی آپ کے سامنے کر دوں گا. اب آگے جو اس کے کارنامے ہیں, پہلے حکم کو, پہلے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیا کچھ کیا ہے. کہتا ہے یہ کتابیں میں نے مختلف زبانوں یعنی اردو, فارسی, عربی میں تالیف کر کے اسلام کے تمام ملکوں میں پھیلا دیں, یہاں تک کہ اسلام کے 2 مقدس شہروں میں مکہ اور مدینہ میں بھی بخوبی شائع کر دیں, اور روم کے پائے تخت قسطنطنیہ اور بلاد شام اور مصر اور کابل اور افغانستان کے متفرق شہروں میں جہاں تک ممکن تھا اشاعت کر دی گئی, جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ لاکھوں انسانوں نے جہاد کے وہ غلط خیالات چھوڑ دیے جو نافہم ملاؤں کی تعلیم سے ان کی دلوں میں تھے. اور آگے کیا لکھتا ہے, یہ ایک ایسی خدمت مجھ سے ظہور میں آئی کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ یہ جو برٹش ہے کہ تمام مسلمانوں میں سے اس کی نظیر کوئی مسلمان نہیں دکھلا سکتا. اور پھر آگے لکھتا ہے کہ اس قدر خدمت کی ہے اور یہ میں 22 سال سے انگریز کی خدمت کر رہا ہوں. یہاں پر میرا ایک پھر وہی سادہ سا سوال ہے. جناب مرزا قادیانی کہتا ہے کہ انگریز کی اطاعت ضروری ہے, اور مرزا قادیانی کہتا ہے جہاد انگریز کے خلاف منع ہے. پوچھا وجہ, آگے والا جات میں وجہ آ بھی جائے گی مزید,
کہتا ہے کہ اس لیے کہ انگریز جو ہے نا ہمارا محسن ہے اور یہاں ریاست انگریز کی ہے، تو بس اس کی اطاعت کرو اور اس کے خلاف جہاد کے لیے تلوار مت اٹھاؤ۔ تو مجھے بتائیے، مکہ میں بھی انگریزی حکومت تھی، مکہ مدینہ میں بھی انگریزی حکومت تھی، شام میں بھی انگریزی حکومت تھی، یا افغانستان میں انگریزی حکومت تھی۔ بھائی مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اسلامی ریاستوں میں، اسلامی ممالک میں بھی اپنی کتابیں پھیلائی ہیں، تو مسئلہ انگریز کے احسانات کا نہیں ہے، مسئلہ جناب جہاد کا ہے، اور مسئلہ جو انگریز چاہتا ہے اور کافر چاہتا ہے نا کہ ہم عالمگیر سطح پر حکمرانی کا موقع ملے اور حکمرانی مل جائے، مرزا قادیانی اس کی راہ ہموار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہاں بھی جہاد حرام ہے، اور وہاں بھی لاکھوں لوگوں نے جہاد کے غلط نظریات کو چھوڑ دیا جو نافہم ملاؤں کی تعلیم سے پیدا ہوئے تھے۔ اثر صاحب، ملا کی، مولوی کی، مفتی کی تعلیم سے جہاد فرض ہوا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے؟ صلی اللہ علیہ اور یہ اصل اعتراض تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کر رہا ہے، یہ اس کا اعتراض در حقیقت نبی علیہ السلام کی ذات پاک پر ہے، قرآن مقدس پر ہے۔ تو بہرحال یہاں اس نے کہا جی میں نے دوسرے ممالک میں بھی یہ کتابیں بھیجی ہیں، میں نے اپنے مقصد کو پانے کے لیے جو مجھے ٹارگٹ دیا گیا تھا نا، ہند، میں تو اس سے باہر تک پہنچا ہوں، اور نتیجہ کیا کہہ رہا ہے کہ لاکھوں لوگوں نے غلط جہاد کے غلط نظریات وہ چھوڑ دی ہیں۔ پھر ریٹ بدھان واسطے ہوئے گا ویسے کہ چلو خوش ہو کے کچھ تھوڑا زیادہ دے دینا، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، مسئلہ یہ ایسے ہی ہے ہے۔ نا۔ اب آگے یہ مجموعہ اشتہارات، پھر اشتہار آ گیا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 462، اس پر مرزا اپنی لاجواب خدمت کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے میرے اس دعوے پر میں گورنمنٹ برطانیہ کا سچا خیر خواہ ہوں، یہ کہتا ہے یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں گورنمنٹ برطانیہ کا سچا خیر خواہ ہوں۔ 2 ایسے شاہد ہیں کہ اگر سول ملٹری جیسے لاکھ پرچہ بھی اس کے مقابلے پر کھڑا ہوں تب بھی وہ دروغ گو ثابت ہوں گے، جھوٹے ثابت ہوں گے۔ اول یہ کہ علاوہ اپنے والد مرحوم کی خدمت کی میں 16 برس سے برابر اپنی تالیفات میں اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ مسلمانان ہند پر اطاعت گورنمنٹ برطانیہ فرض ہے اور جہاد حرام ہے۔ میں تو 16 سال سے، اچھا یہاں 16 سال ہے۔ پھر یہ ایک حوالہ ہے میرے پاس، کشف الغطا اس کی کتاب ہے، روحانی خزاں جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 185، اس پر وہ کہتا ہے کہ 19 برس سے میں یہ 2 کام کر رہا ہوں، مدت اور زیادہ ہوگی، 19 برس سے۔ پھر جناب میرے پاس ایک اور حوالہ ہے اور وہ مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 2، اس پر مرزا کہتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں نا، حرمت جہاد کا اعلان اور انگریز کی اطاعت کی فرضیت کو ثابت کرنا، یہ میں 22 برس سے کر رہا ہوں، 22 برس، 16، 19، 22۔ اور کہتا ہے کہ یہ جو میں 22 برس سے کام کر رہا ہوں، یہ میرے جو رسائل ہیں، اخبارات، اشتہارات ہیں، پھر وہی دنیا میں نے پھیلائے ہیں۔ میرا پھر وہی سوال ہے بہت سادہ کہ جناب خدمت تو تمہیں یہاں کی دی گئی تھی نا، معاوضہ تمہیں یہاں کا ملا تھا، تو تم وہاں کس بنیاد پر کہہ رہے کہ وہاں کے لوگوں پر بھی انگریز کی اطاعت فرض ہے؟ وہ بنیاد میں وہاں کے لوگ، جی وہ بنیاد یہ ہے کہ آج مرزا مسرور بھی موج کرے، مرزا مسرور بھی اگلی موج نسل کرے، اس طرح موج کرے۔ دوسرا تیسر صاحب، انگریز کی چاہت ہے نا، کافر چاہتا ہے کہ دنیا میں کفر کا غلبہ ہو۔ اس پر میں ایک اور حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اس سے بات پوری طرح کھل جائے گی کہ قادیانی، ہم لوگ اسلام کی عالمگیر غلبے کو چاہتے ہیں اور قادیانی کفر کے عالمگیر غلبے کو چاہتے ہیں۔ تیسر صاحب، مرزا غلام قادیانی نے اس پہلے مقصد کے اصول پر بے تحاشا لکھا ہے، اور یہ انگریز نے جو مقصد دیا تھا نا، وہ تو یہی تھا نا کہ جہاد کی حرمت کا اعلان، لیکن حرمت جہاد سے مقصود انگریز کو اپنی سیفٹی تھی، ہمارے خلاف نہ کھڑے ہوں، ہمارے خلاف نہ اقتدار کھڑے ہوں۔ ہمارا، اور مرزا خود جانتا تھا کہ یہ جو میں حرمت جہاد کا اعلان کر رہا ہوں اور اس میں قرآن کی آیت کو پیش کرتا ہوں یا حدیث کو پیش کرتا ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو الفاظ آئے ان کو پیش کرتا ہوں، تو اصل وہ بنیاد نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ انگریز کو سیفٹی مل جائے، انگریز محفوظ ہو جائے۔ چنانچہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتابوں میں اس پر بھی لکھ دیا ہے کہ میرے سے انگریز کو فائدہ کیا ہوا ہے اور میں انگریز کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہوں۔ میں صرف اس پر ایک ہی حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ حوالہ ہے نور الحق کتاب کا، روحانی خزاں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 44۔ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ پس میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں ان خدمات میں یکتا، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ان تائیدات میں یگانہ ہوں۔ یہ جو میں نے موقف دیا نا، یکتا بھی ہوں اور یگانہ بھی ہوں، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس گورنمنٹ کے لیے بطور ایک تعویذ کے ہوں۔ واہ 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 واہ۔ اور آگے لکھتا ہے اور بطور ایک پناہ کے ہوں،
جو آفتوں سے بچاوے، اور خدا نے مجھے بشارت دی اور کہا کہ خدا ایسا نہیں کہ ان کو دکھ پہنچاوے اور تو ان میں ہو. کہتا ہے میں گورنمنٹ برطانیہ کے لیے بمنزلہ تعویذ ہوں اور میں ان کے لیے پناہ گاہ ہوں. کیوں تعویذ اور پناہ گاہ ہے؟ اس وجہ سے کہ اس نے جہاد کی حرمت کا اعلان کیا ہوا ہے. یہ مقصد اول ہے. اگلی بات ہے جو آپ کا سوال تھا کہ کیا اس نے اس مقصد کو پا لیا؟ تیسر صاحب ڈیڈ، فیل، مقصد پورا نہیں ہو سکا. اور تیسر صاحب وہ مقصد پورا ہوا یا نہیں، وہ حرمت جہاد کا، جنگوں کے خاتمے کا، اور مسیح آ گیا اب جنگیں نہیں، مسیح آ گیا اب تو جناب سب مل جل کے ایک جگہ رہیں گے، سانپ اور بچے اکٹھے کھیلیں گے اور ہرن اور شیر اکٹھے رہیں گے. لیکن آپ بین الاقوامی حالات کو لیں اور مرزا قادیانی کی زندگی سے آج تک کے حالات کو لیں. کیا جہاد ختم ہو گیا؟ جنگوں کا خاتمہ ہو گیا؟ کیا لڑائییں قتال ختم ہو گیا؟ آپ دیکھیں مرزا غلام قادیانی 1908 میں مرا اور 1914 میں کیا ہوا ہے؟ جنگ عظیم اول. جنگ عظیم اول. پھر اس کے بعد جنگ عظیم دوم. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو مرزا قادیانی کی سبز قدمی کا نتیجہ کیا ہے کہ اسلام ہی نہیں، تاریخ انسانیت میں اتنی جنگیں اور اتنی بڑی بڑی جنگیں کبھی نہیں ہوئیں. جی ایسے ہی. اتنی جانوں کا نقصان کبھی نہیں ہوا جتنی جنگیں اور جتنی جانوں کا نقصان مرزا غلام قادیانی کے اس اعلان کے بعد ہوا ہے کہ مسیح آ چکا ہے، اب جہاد آرام ہو چکا، جنگیں ختم ہو چکی. چنانچہ آپ جنگ عظیم اول کو لیں، دوم کو لیں، پھر آپ یہ رشیا کے حالات کو لیں، پھر افغانستان برطانیہ کو لیں، افغانستان اور رشیا کی جنگ کو لیں، افغانستان امریکہ کی جنگ کو لیں، شام کے حالات کو دیکھیں، آج غزہ کے حالات کو دیکھیں، انڈیا پاکستان کی جنگوں کو دیکھیں، پھر کویت عراق کی جنگوں کو دیکھیں. پوری دنیا کے اندر امریکہ کوریا کی جو بھی اتنی کمال جنگ، اب پوری دنیا کو دیکھیں، پوری دنیا میں جنگیں جاری ہیں اور پوری دنیا میں قتل و قتال جاری ہے. اور وہ جو مرزے نے اہل ایمان کو قید کرنا چاہا تھا کہ جناب دین کے لیے لڑنا آرام ہو چکا ہے، دوسری جنگیں بھی جاری اور دین کے لیے لڑنا بھی جاری ہے. آج اگر اسرائیل اور غزہ کی جنگ ہے تو کس کے لیے ہو رہی ہے؟ دین کے لیے. وہ جنگیں ساری جاری ہیں. اور جس کو بچانے کے لیے مرزا غلام قادیانی آیا تھا وہ برطانیہ چل رہا ہے. یہ مرزا کوئی ایسی شخصیت ہے اور ایسی ذات ہے جس کے ساتھ جڑتا ہے زوال نوست اس کو دے کے جاتا ہے. مرزا قادیانی اس کے ساتھ جڑا ہے. تو چنانچہ 1908 میں مرزا غلام قادیانی مرا اور 1947 میں برطانیہ یہاں سے بستر فولڈ کر کے واپس چلا گیا. یہاں میں کچھ کہوں؟ ضرور کہ مجھے انعام ملے گا؟ لوں گا انشاءاللہ انعام آپ سے. وہ آپس میں عدلی بدلی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کتنی مزے کی بات آپ کے اس پوائنٹ سے میرے سمجھ آئی ہے کہ مرزے ہونا نے جدھر چاتی پائی ہے. جی کیا تھا؟ سلطنت برطانیہ، جس کی حکومت میں ریاست میں سورج غروب نہیں ہوگا. ہاں. اور اس کے چند سالوں کے بعد ہم نے 47 کی بات کی اور چند سالوں کے بعد دیکھیں کہ وہ تقریباً کوئی 30-35 ممالک جس کے اوپر اس کی راجدھانی تھی وہ سارے ہی اس کے ہاتھ سے چلے